بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہشتم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا جو عنوان ہے وہ باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام سے ہی لیا گیا ہے۔ معاشی ترقی، جنرل ایوب خان کے دور میں معاشی ترقی۔ جنرل ایوب خان کے دور میں ملک میں جو معاشی ترقی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ، وہ 7% رہی۔ جو جی ڈی پی تھا وہ 7% رہا۔ معاشی ترقی کے لیے ایوب خان نے بہت سے اقدامات کیے۔ معاشی ترقی کے حوالے سے جو ایوب خان کے 10 سال ہیں، ان کو پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے 10 سنہری سالوں میں 10 گولڈن ڈیکیڈ جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ زرعی شعبے پر توجہ۔ جنرل ایوب خان نے اس چیز کو محسوس کیا، چونکہ پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے، تو لہٰذا انہوں نے زراعت کو جدید جو ہے وہ طریقے سے اس کو متعارف کروایا۔ انہوں نے بڑے بڑے جگیرداروں کے لیے زمین کی ملکیت کی حد مقرر کی کہ اس سے زیادہ وہ زمین نہیں رکھ سکتے، اور جو زائد زمین تھی وہ جو ان زمینوں پہ کام کرنے والے مزارع اور وہ جو غریب تھے ان میں مفت تقسیم کر دی۔ زیادہ پیداوار دینے والے بیج بیرون ملک سے منگوا کر کسانوں کو دیے تاکہ جو فصلوں کی پیداوار ہے وہ زیادہ بڑھائی جا سکے۔ زراعت کو ماڈرنائز کرنے کے لیے ٹریکٹر، ہارویسٹر لائے گئے، تھریشر لایا گیا تاکہ جو زراعت ہے اس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ کسانوں کو زرعی قرضے دیے گئے تاکہ وہ نئی مشینری، کھادیں اور بیج خرید سکیں۔ اس کے علاوہ جنرل ایوب خان نے نئی نہریں، ڈیم اور بیراج بنوائے اور کئی ٹیوب ویل بھی لگائے تاکہ کاشتکاری کے لیے پانی میسر ہو سکے۔ صنعتی شعبہ پر توجہ، فوکس آن انڈسٹریل سیکٹر۔ 1958 میں جنرل ایوب خان نے اپنے مارشل لاء کے بعد نئی صنعتوں کا جو ہے وہ پالیسی کا اعلان کیا۔ ملک میں نئی صنعتیں لگائی گئیں، اس سے عوام کو روزگار ملا۔ جو ہے وہ صنعت کی برآمدات، صنعت کی بنی ہوئی چیزوں کو بیرون ملک بھیجا گیا، برآمدات میں اضافہ ہوا۔ چھوٹی صنعتوں کو ترقی دی گئی۔ جو صنعت کار تھے، جو انڈسٹریلسٹ تھے، جو انڈسٹریوں کے مالک تھے، ان کو ٹیکسوں اور خام مال خریدنے کے لیے، چیزیں بنانے کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے ان پر چھوٹ دی گئی۔ ٹیکنیکل ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا۔ 1959 میں انویسٹمنٹ پروموشن بیورو IPB کا قیام کیا گیا تاکہ بیرون ملک کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ اس کے علاوہ صنعتی شعبے کی مدد کے لیے صنعتی تحقیق میں اضافے کے لیے پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ PCSIR جو کہ ابھی بھی کام کر رہا ہے، اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک بنایا گیا۔ اس کے علاوہ PICIC پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن بنائی گئی، جس نے اسٹیٹ بینک کی مدد سے جو ہے وہ صنعتوں کی مالی مدد کی اور ایکسپورٹ بونس اسکیم کا بھی آغاز کیا۔ تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بہتری، جہاں جنرل ایوب خان نے معاشی اور زرعی شعبے پر جو ہے توجہ دی، ساتھ ہی ساتھ تعلیمی اور سماجی شعبے میں بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ اسکول نئے بنائے گئے، اسکولوں میں نیا نصاب بنایا گیا، نئی درسی کتب کی چھپوائی کے لیے ٹیکسٹ بک بورڈ بنائے گئے، ملک میں نئے کالجز اور یونیورسٹیاں کھولی گئیں، ملکی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے فیملی پلاننگ پروگرام متعارف کروایا گیا۔ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں ملکی ترقی میں اضافہ ہوا جو کہ مثالی سمجھا جاتا ہے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں 5 سالہ ترقیاتی منصوبے۔ دوسرا اور تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جنرل ایوب خان کے دور میں شروع ہوا۔ دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے لیے 23 ارب روپے مختص کیے گئے، اور اس کے جو بڑے بڑے مقاصد اور اہداف تھے اس میں تھا قومی آمدنی میں اضافہ کرنا، یعنی حکومت کی آمدنی میں اضافہ کرنا، فی کس آمدنی یعنی ایک عام شخص کی آمدنی میں اضافہ کرنا، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، امپلائمنٹ پیدا کرنا، زرعی شعبے کو بڑھانا، بڑی بڑی اور اوسط درجے کی صنعتیں ہیں ان کی پیداوار میں اضافہ کرنا، اسی طرح گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کی پیداوار میں بھی اضافہ کرنا، برآمدات کو بڑھانا۔ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ خاصی کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور کئی شعبوں میں تو جو ترقی ٹارگیٹڈ تھی اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے جو دوسرا 5 سالہ منصوبہ ہے ترقیاتی منصوبہ، وہ خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ۔ تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ 1965 سے 1970 کے دوران جو ہے وہ تیار کیا گیا۔
اس کے اہم اہداف میں قومی جو اس کے ٹارگٹ تھے، قومی آمدنی میں اضافہ کرنا، تمام افرادی قوت کو 1985 تک روزگار فراہم کرنا، یعنی ملک میں کام کرنے کی عمر کے جتنے لوگ ہیں ان کو 1985 تک جو ہے روزگار فراہم کرنا، غیر ملکی امداد پر انحصار ختم کرنا، جو غیر ملکی قرضے لیے جاتے ہیں، اس جو منصوبہ تھا اس کے لیے تقریباً 52 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، لیکن یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا چونکہ اس منصوبے کو ابتدا سے ہی نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی 2 سال جو تھے اس منصوبے کے 65 اور 66 اس میں خشک سالی ہوگی جس سے فصلیں بری طرح متاثر ہوئیں، ساتھ ہی پاک بھارت جنگ 1965 میں چھڑ گئی جس سے جو اس منصوبے کے زیادہ تر جو اس کا حجم تھا وہ جنگ پر لگ گیا۔ اس طرح زرعی شعبے میں بھی کمی رہی، برآمدات کو بھی نہ بڑھایا جا سکا اور جو روزگار فراہم کرنے کا کہا گیا تھا وہ بھی لوگوں کو روزگار فراہم نہ کیا جا سکا۔ یحییٰ خان کا دور 1965 کے انتخابات میں مادر ملت کو شکست ہوئی اور صدر ایوب اور لال بہادر شاستری کے درمیان ہونے والے معاہدہ تاشکنت کو پاکستانی عوام نے قبول نہ کیا۔ ایوب خان کے خلاف دن بدن جو ہے لوگوں کی نفرت بڑھتی گئی چونکہ دولت چند ہاتھوں میں جو ہے وہ بٹ کے رہ گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے معاہدہ تاشکنت پر اختلافات کے باعث وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے دیا اور نئی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھ دی۔ عوام نے اس میں بھرپور شرکت کی۔ اس کے علاوہ صدر ایوب خان نے مارچ 1969 میں تمام سیاسی قائدین کی گول میز کانفرنس بلائی جس کا کوئی حل نہ نکل سکا، لہٰذا جنرل ایوب خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور فوج کے سربراہ یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لا دوبارہ لگا دیا اور ملک کی سیاسی باغ دوڑ کو سنبھال لیا۔ ملک میں 5 اکتوبر 1970 کو انتخابات ہوئے۔ جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا کے جو آگے اثرات دیکھ لیتے ہیں۔ لیگل فریم ورک آرڈر نومبر 1969 میں عبوری آئین کی تشکیل کے لیے جنرل یحییٰ خان نے ایک کمیشن ترتیب دیا جس نے 30 مارچ 1970 کو اسے حتمی شکل دی جسے لیگل فریم ورک آرڈر LFO کہتے ہیں۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مغربی پاکستان سے وان یونٹ کا خاتمہ کر دیا گیا اور چاروں صوبے پنجاب، سندھ، سرحد اور خیبر پختونخوا کو بحال کر دیا گیا۔ انتخابات کے لیے عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا جو اس سے پہلے چھین لیا گیا تھا۔ ایوب کے زمانے میں جب بیسک ڈیموکریسیز جو 80,000 نمائندے صرف وہی ووٹ ڈال سکتے تھے، اس کو ختم کر کے کہا گیا کہ ہر پاکستانی جس کی عمر 21 سال ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ صوبوں کے درمیان قومی اسمبلی کی سیٹوں کی برابر تقسیم کو ختم کر کے تمام صوبے یعنی جس صوبے کی آبادی جتنی زیادہ ہوگی قومی اسمبلی میں اس کو اتنی زیادہ نشستیں ملے گی۔ قومی اسمبلی کی کل نشستیں 313 کر دی گئیں جس میں 13 نشستیں صرف عورتوں کے لیے مخصوص کر دی اور اس کے علاوہ عورتیں جنرل نشستوں پر بھی الیکشن لڑ سکتی ہیں، یعنی جن نشستوں پہ مرد الیکشن لڑتے ہیں عورت بھی لڑ سکتی ہیں۔ انتخاب لڑنے کے لیے جو امیدوار ہے کنٹسٹنٹ اس کی عمر کم از کم 25 سال ہو۔ اگر کوئی نئی قومی اسمبلی 120 دنوں کے اندر نیا آئین بنانے میں ناکام رہی تو اسمبلی ختم ہو جائے گی۔ ان تمام نکات کے علاوہ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 میں مستقبل کے آئین کے لیے بھی ایک پالیسی تشکیل دی گئی جس کے نتیجے میں 1973 کا آئین بعد میں جو ہے وہ بنا۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، شہری اپنے بنیادی حقوق کا آزادی سے استعمال کریں گے، عدلیہ بھی آزاد ہوگا، صدر کے پاس اختیارات ہوں گے لیکن آئین کو اس وقت تک منظور نہ کرے جب تک اوپر بیان کردہ نکات آئین کا حصہ نہ ہوں۔ صدر کے پاس آئین کی ترمیم کا اختیار ہوگا اور اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہ کیا، یعنی ایک دفعہ پھر جو ہے صدر کو لامحدود اختیارات دیے گئے۔ یہ تھا لیگل فریم ورک آرڈر LFO۔ تو یہ تھا آج کا عنوان۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے آج کا عنوان سمجھ لگ گیا ہوگا۔ آپ نے اگر سے تفصیلی سوال کرنا ہے لیگل فریم ورک آرڈر 1970 اس کے جو 5-6 پوائنٹ ہے یہ آپ نے گھر سے یاد کرنے ہیں اور آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔